السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کل میں نے عرض کیا تھا کیونکہ کل کالوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ظاہر ہے ایک میرا ویک جو ہے وہ بقرعید کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا تھا، تو پھر پچھلے ہفتے بارش اتنی ہوئی تھی کہ آ ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ ریپیٹ چلا، تو میں نے کل لائیو کیا تھا اور یہ آج بھی ہے لائیو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ کرتا میرا رب ہے سب کچھ، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں، جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میں یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ پہ یقین اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جو عرض کیا تھا جس کی مجھے خوشی ہے، کیونکہ اس سے میری قوم کو تکلیف تھی، پرابلم تھی۔ جو عرض کیا تھا لوگوں نے بڑی آپ دیکھیں کتنے جو سو کالڈ اسٹرالوجر اور خواتین اسٹرالوجر بنی ہوئی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 15 مئی کو صحیح ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے 30 مئی کو صحیح ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے 31 مئی کو ختم ہو جائے گا۔ اب جہالت کی انتہا دیکھیں آپ، ان کو یہی نہیں معلوم کہ پہلے بایولوجیکل تو دیکھ لو اس کو کہ وائرس کبھی ختم نہیں ہوتا، وائرس مرتا نہیں ہے، وائرس کنٹرول ہوتا ہے، سلیپ کر جاتا ہے، یا آپ کا جسے یہ کہہ لیں اس کے لیے ویکسین بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ مجھ سے بہت پوچھتے تھے بتائیں کرونا کرونا کرونا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اب میں وہ پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میں کہتا تھا۔ اس تاریخ جب شروع ہوا تھا 4 مہینے، میں نے کہا تھا اس تاریخ کو یہ اٹھے گا، پھر گرے گا، پھر جون سے اٹھے گا، پھر اس کا گراف یوں جائے گا، پھر جولائی کے اندر یہ گرنا شروع ہوگا، اور جولائی کے لاسٹ ویک سے 20 اگست کے درمیان بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے یہ کنٹرول ہو جائے گا اور اس کی کوئی ویکسین دریافت ہو جائے گی۔ اب ویکسینیں آپ دیکھ لیں، رشیا کی، چائنا کی پائپ لائن میں 3rd اسٹیج پہ، انگلینڈ کی، امریکہ کی، بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں، UAE بنا رہا ہے، وہ آ جائیں گی مارکیٹ میں۔ اور ایک جو سب سے بڑی جو میری دلی خواہش تھی اور دعا بھی تھی، اور میں اللہ کے بھروسے پر اور ایسٹرولوجیکل بھی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے گا، اور ماشاءاللہ سے، حالانکہ افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں ہماری قوم بڑی لاپرواہ قوم ہے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ پہ ہی چھوڑا جاتا ہے، مگر انسان کو اپنے بھی جو اللہ نے عقل دی ہے اس کے تحت اپنے آپ کو بہتر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، اور ماشاءاللہ سے ہماری کیجولٹی ریٹ بھی بہت کم رہا، اور آہستہ گر گیا۔ اور ایک چیز میں نے اور کہی تھی، آپ برابر میں دیکھیے گا کس طرح جا کے یہ سپریڈ ہوگا۔ میں کوئی خوشی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی بھی انسان کو تکلیف ہو، مگر جو اس نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ آپ میرا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا طریقہ اس کو فالو کریں، تو وہاں پہ ایسا ہوا تھا، یہ فلاں ملک اپنی GDP دیکھو، تکبر نہیں ہوتا جس طرح آج دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیسے منہ پہ ان کو ذلت نصیب کروائی ہے۔ جو میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ جو اس کا گودی میڈیا اور جو یہ تکبر میں کہہ رہا تھا کہ جا کے اپنے آپ کو پہلے سنبھالو، آج 60,000 70,000 64,000 65,000 یہ گراف چل رہا ہے اور بری طرح پھیلا ہوا ہے۔ اور دوسری سورج گرہن پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اتنا پانی آئے گا، اور انڈیا کے میں نے نام لیے تھے، اپنا ہماچل، اروناچل، بہار، اور جو میں نے کہا تھا نیپال کے سائڈ پہ لگتا ہے، یہ پانی میں ڈوب جائیں گے، اور پاکستان میں بھی سیلابی کیفیت بنے گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا۔ اللہ کر رہا ہے میرا رب۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ پاکستان ایک خاص ملک ہے، اب بھی آنکھیں کھول لو، اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دکھا رہا ہے۔ یہ خالصتاً قربت اللہ یہ ملک تشکیل پایا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کا خاص کرم ہے۔ دوسرے اسلامی ممالک میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں چینل پہ ہوں، اگر میرا کوئی ہوتا، میں سوشل میڈیا پہ ہوتا، تو پھر میں آپ کو بولتا باتیں کتنی میرے دل کے اندر ہیں۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، یہ جو ابھی ہوا ہے تازہ ریسنٹلی واقعہ اسرائیل کے حوالے سے، مجھے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا، واللیل العرب واللیل العرب، کہ
तबाही है और अरबों के लिए ये है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और दूसरी चीज़, इतनी शिद्दत से मुझे, मेरा तो बहुत छोटा बचपन था उस ज़माने में, मुझे आज शाह फैसल मरहूम सऊदी अरब के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जवाहर रहमत अता करे, एक वो, और यूएई के शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान बड़ी शिद्दत से याद आए कि क्या मुसलमान हुक्मरान थे वो, और क्या उनके दिल में मुसलमानों और पाकिस्तानियों का दर्द था। फीलिंग इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको ये ज़रूर कह दूं कि जो मैं आपसे अर्ज़ करता था कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो आपसे हमेशा अर्ज़ किया है कि 2020, कब से कह रहा हूँ, 2014 से, वो कुछ दिखाएगा दुनिया को कि चश्मे फलक ने उससे पहले कभी नहीं देखा होगा। चाहे उसमें इंडिया चाइना का देख लें, पाकिस्तान का इंडिया का देख लें, ये इज़राइल का मामला देख लें, दुनिया की इकॉनमी, कोरोना, सब कुछ देख लें, और अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये सिर्फ 20 पे कहानी नहीं रुकेगी, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक बहुत कुछ होना है दुनिया में। वो कुछ होना है जो लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया। लेकिन इतना क़ब्ल इस वक्त बोल दूंगा तो वो चीज़ फीकी हो जाती है। उस वक्त बोलें जब थोड़ा सा अर्सा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त बोलता हूँ जब कोई नहीं बोल रहा होता। मेरे रब के करम से, पंचतन पाक के सदक़े, इज़्ज़त देने वाली ज़ात मेरे रब कायनात की है। एक चीज़ अगर आपको याद हो, जब ट्रम्प इख्तिदार में आया था, उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब, अब तो जो बोल रहे हैं आप उसकी तस्दीक कर लें, जाके यूट्यूब के ऊपर पूरी सीक्वेंस चल रही है। चीज़ अर्ज़ की थी आपसे कि ट्रम्प, और जब मोदी दोबारा इख्तिदार में आया उससे पहले मैंने कहा था आ तो जाएगा, लेकिन एक चीज़ होगी, ये ट्राइका दुनिया में अमन व सुकून को बर्बाद करेगा। कौन तीन का नाम लिया था? डोनाल्ड ट्रम्प, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी। आज के हालात, आज के तमाम चीज़ों के पस मंज़र में आप इन बातों को तोल के देख लीजिए कि वो बातें और ये जो मैं कह रहा हूँ उसमें कहाँ तक सदाकत है। अब पाकिस्तान के लिए ARY न्यूज़ पर अर्ज़ किया था कि ये जिस वक्त करोना अपने पीक पे, तो मैंने कहा, अर्ज़ किया था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इंशाल्लाह हम इकनॉमिकली, हमें फिर दोबारा बूस्ट मिल जाएगा। वो भी आप देख लीजिए, आगे भी अल्लाह करम करेगा। अब मैं आता हूँ ब्रेक के बाद अगले मौजू के ऊपर। एक ब्रेक लेता हूँ। और दूसरी चीज़, हाँ, हमेशा मैं बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उस पर अप्रोच ना करें, उस पर फ्रॉडी है और झूठे लोग, धोखेबाज लोग बैठे हुए हैं। एक वक्फे का था। अब ये जो हालात चलेंगे, पहले भी आपको अर्ज़ किया, वो बताता हूँ आपको। ये 18-22 सितंबर तक ये जो मैं लद्दाख की बात कर रहा हूँ, जंग होने के भरपूर चांसेस हैं। अगर यहाँ अल्लाह ताला का इख्तियार है, नहीं होती, तो फिर ये आगे चल के जो इसके चांसेस ब्राइट होंगे ऑनवर्ड नवंबर, क्योंकि वो वक्त आएगा तो आपको फिर उस वक्त बताऊंगा। ये एक चीज़ याद रख लीजिएगा, बहुत बड़े साफ़ी हैं और एंकर भी, उनके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कश्मीर के हवाले से 4 चीज़ों को अपने जहन में रख लीजिए। ये 4 चीज़ें बहुक्म अल्लाह, मेरे रब कायनात, मेरे अल्लाह के हुक्म से और पंचतन पाक के सदक़े दुनिया में होनी है। नंबर 1, जिसकी बुनियाद डाल दी है, इज़राइल के हवाले से कह रहा हूँ, ग्रेटर इज़राइल बनेगा। आपसे अर्ज़ किया था मैंने कि ये बाबरी मस्जिद को शहीद करेंगे और राम जन्मभूमि बनाएंगे। अब वो किस समय पे उन्होंने किया, किस लम्हे किया, वो एक अलग बात है। तीसरी चीज़, कश्मीर ने आज़ाद होना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीर इनके तसल्लुत से इंडियंस के आज़ाद होगा। और बहुत दूर की बात नहीं, यही
اس کے لیے 2022 کا سال آج سے لے کر، یعنی یہ جو ٹائم چل رہا ہے، یہ وقت بڑے ڈیسائسو مومنٹ ہوں گے کشمیریوں کے لیے، اور انہوں نے جو قربانی دی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا ثمر ان کو دے گا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پڑوس کے میں سنتا رہتا ہوں سب کو، تو ان کے اسٹرالوجر یہ جون جولائی کے اندر پاکستان کے اللہ نہ کرے پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور بڑے تمطراق اور بڑے دعووں کے ساتھ۔ اسے کہتے ہیں اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس کو اللہ نے اس کے اپنے نیبرز اور سراؤنڈنگ میں تنہا کر دیا، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ مالدیپ ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو۔ پاکستان سے تو خیر اس کے معاملات چل ہی رہے ہیں، اور پھر چائنا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک پیدا کر دیا دنیا میں، وہ کہتے ہیں نا شیر کو سوا شیر، اور اللہ کا کرم ہے پاکستان مکمل طور پر کیپیبل ہے۔ میں یہ 5 رافیل کے اوپر جو اچھل رہے تھے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس سے بہت پہلے میں نے ایک چیز بتائی تھی۔ ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ مجھے خیال آ رہا تھا، اور یہ بات سچ ہے، کہنی چاہیے، جب کوئی انسان، جو میں کہتا ہوں نا پاکستان کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے اس سے خاص کام لینا ہے، یہی فوج نے پھر آگے چل کے ایک غزوہ ہند ہے، اس کے بعد کسی اپنا اور جگہ کا بھی حصہ لینا ہے، تو اس کے متعلق جو برا سوچتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ وہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس ملک پاکستان کے حوالے سے، اس کی فوج کے حوالے سے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو میں آج سیریا کا کیا حال ہوا، لیبیا کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، آپ دیکھ لیجئے، گن لیجئے مسلمان ممالک جن کی فوجیں کمزور تھیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ جو قائم رہے گا اور لیڈ کرے گا، تو اس میں یہ پاکستان آرمی، یہ انٹیلیجنس ایجنسی اپنا جو رول پلے کرے گی، وہ دنیا اپنی آنکھوں سے خود ملاحظہ کرے گی۔ اور ایک چیز کا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ رہتے اس ملک میں، کھاتے اس ملک میں، اس ملک کی وجہ سے ان کو سب کچھ ملا، اس ملک نے ان کو سب کچھ دیا، اور وفاداریاں اپنی پاکستان سے باہر لوگ ممالک سے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم نے سنے ٹویٹ، انگلش میں بھی سنے، عربی میں ٹویٹ دیکھے۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو ابھی اسرائیل کا معاملہ ہوا ہے، اس پہ بھی تو ایک ٹویٹ کریں نا آپ، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں کتنا آپ کے اندر ظرف ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ سے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہوا کا رخ اور وقت کا رخ دیکھ کر اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو تبدیل کر لے۔ عمران خان کو سپورٹ کیا بحیثیت انڈیویجول کیپیسٹی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کہ ایک ایماندار آدمی ہے، ایماندار تھا، وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب بات یہ، میرے نزدیک سب سے بڑی چیز کسی بھی شخص کی آنیسٹی ہوتی ہے، وہ دشمن بھی کہے گا تو وہ کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، کامیابی دے گا میرا رب۔ اور بہت سارے ایسے کام ہیں، لیکن پھر وہ پروگرام دوسرا ہو جائے گا۔ میں لائن سے گنا دوں کیا کیا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ہاں مہنگائی ہوئی ہے، پرابلمز ہوئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو ایک گاڑی کا ویل نکلا ہوا ہو، اسٹیئرنگ نہ کام کر رہا ہو، بیٹری نکلی ہوئی ہو، تو اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ ایک ٹائم دیا ہے، جو ایک آئینی مدت ہے، وہ کرے، نہ آپ کو اچھا لگے اٹھا کے باہر پھینک دے، مگر موقع تو ملنا چاہیے نا اس کو۔ اور پھر پاکستان کے لیے بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، مگر یہ ذرا اپنے ماضیوں کو جھانک کر دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کسی نے 30 سال میں پچھلے کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے۔ انسان کو سچی بات بولنی چاہیے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کیسی
وہ مذاق اڑایا گیا تھا. آج دنیا WHO کہہ رہا ہے, بل گیٹس کہہ رہا ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے, درختوں کے حوالے سے مطلب جو دنیا کہہ رہی ہے اس کو تو مانو یار. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. جو اچھا کام کرے اس کے اچھے کام کی تعریف کریں, برا کام کرے وہ بھی بتائیں. تو بات یہ انسان کو سچ بولنا چاہیے. چاہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, سب سے افضل جہاد ہوتا ہے کہ سچ بولو, جو ہے وہ بولو. یہ منافقتیں, مصلحتیں, یہ مجھے نہیں اچھی لگتی. جو بھی ہے کھل کے بولو. نہیں جی میں نہیں بتاتا, مجھے اس سے وہ میرا اس پہ کوئی کمنٹ جو ہیں وہ ریزرو ہیں. یہ منافقتیں اور مصلحتیں دونوں ایک ہی شکل ہیں. آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے مصلحت پسندی بھی منافقت کی ایک قسم ہے. تو خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اب کہتا ہے. اور خواتین حضرات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں فیس بک پہ, انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں, اس پہ نہ اپروچ کیجیے گا. اس پہ دھوکے باز اور فراڈ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہاں آپ اپروچ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کچھ چیزیں تو آپ لکھ لیجئے, یہ ہونی ہے. ایک, غزوہ ہند اپنی جگہ طے, اور یہ جو میں نے ٹائم فریم دیا ہوا ہے یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا, ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اسی میں 20 سے 27 میں نے کہا تھا دنیا وہ کچھ دیکھے گی جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. دوسرا, کشمیر نے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کو رب العزت کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرے گا انشاءاللہ. اور اس کا ٹائم فریم بھی میں نے دیا تھا میکسیمم یہ ابھی ٹائم سے لے کے 2022 تک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی شکل رب العزت پیدا کر دے گا. تیسرا, پاکستان کی جنگ انڈیا سے ہونی ہے, یہ بھی اپنی جگہ طے ہے. چوتھا, جو آپ سے عرض کیا تھا پچھلے سال میں نے نیوز پہ بھی اور اس پہ بھی, کہ نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد پڑ جائے گی اس سال, وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور چائنا نے لیڈ کرنا ہے دنیا کو, یہ اللہ دکھائے گا. اور ایک چیز جو میں ہمیشہ بڑی شدت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مستقبل میں پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نہ میں نہ ہوگی, یہ بھی لکھ لیجئے گا. اس سے پہلے مشکلات بھی آئیں گی, تکالیف بھی آئیں گی, مگر بفرمان آقا سیدنا مولا علی جتنے گہرے بادل ہوتے ہیں اتنا ہی کھل کے برستے ہیں. تکلیفیں جتنی آتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. جس کا رب پہ یقین ہوتا ہے تو رب اس کو کہتا ہے اپنے بندے کو کہ مت گھبرا, میں تیرے ساتھ ہوں. اسٹرالوجی کے حوالے سے اس وقت جو سیٹرن کی پوزیشن بنی ہوئی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی, یہ علم بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا, کہ رب العزت نے اس سے تم لوگ اپنے راستے متعین کرتے ہو, اور اس میں کچھ امور ہیں مخفی جو عقل مند قوموں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کے مذہبی اس پہ نہیں جا سکتا, ورنہ اس پہ بھی میں الحمدللہ کسی سے بھی بحث کر سکتا ہوں لاجک کے ساتھ. دنیا میں ایک چیز, یہ کرونا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی, مجھے ایک اور جرم یا جرثومہ یا وائرس جو بھی کہہ لیں آپ, بنتا ہوا فیوچر میں نظر آتا ہے جو پرابلم کرے گا. ابھی اس میں تھوڑا ٹائم ہے. اب وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ ٹائیفائیڈ ہو سکتا ہے, وہ سانس کا مرض ہو سکتا ہے, وہ یعنی جو پرانی بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری ایکٹیو ہو جائے دوبارہ یا ایگریویٹ ہو جائے. تیسری میں ایک درخواست آپ سے یہ کروں گا, بھلے پاکستان میں ایک بھی پیشنٹ نہ نکلے اب انشاءاللہ العزیز, ایک بات کر رہا ہوں, مگر ہم نے اپنی جب تک باقاعدہ اس کا علاج مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو جاتا, ہم کو ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بہت اچھا کام کیا ہے حکومت نے جو اسکولز کو بند رکھا ہوا ہے ابھی, کیونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے, اس کی امیونٹی کا لیول بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ایسے پھر چیزیں اسپریڈ ہوتی ہیں. یہ جب تک مکمل طور پر اس پہ ایک اطمینان کی لہر نہ آ جائے, ہم کو بچوں کے اسکولوں پہ خاص طور پہ یہ تعلیمی اداروں پہ کوئی حرج نہیں ہے. دوبارہ آ جائے گا تو اگر وقت نکل گیا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی, مگر لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم ہیں. ابھی جو
اس وقت جو دنیا کے اندر آپ یہ سسٹم دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو عرض کیا تھا بلاکوں میں 2 بٹے ہوئے نظر آئے گی دنیا، وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو 2 بلاک بن رہے ہیں. لیکن ایک چیز کا یہ خیال جو مجھے لگتا ہے اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی کہ دنیا میں ایک ریسیشن تو آپ نے ابھی کرونا میں دیکھا، تقریباً میرے خیال میں 13-15 ٹریلین ڈالر ہوا میں تحلیل ہو گئے. لیکن فیوچر میں مجھے ایک چیز اور لگتی ہے کہ اسی طرح کی کوئی چیز ایسی پیدا ہوگی کہ دنیا میں گلوبلی کوئی کرائسس پیدا ہوگا، اور اس میں وہ طاغوتی طاقتیں ان کو چھوڑ دیجئے، اس بحث میں نہیں جاتا، مگر ہم کو اپنے حساب سے پاکستان کے حوالے سے میں نے ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے دعا کی اور آج بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اس لیے کرتا رہوں گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ کرو. نہیں ان کو ہوش آتا ان کو چھوڑے، ہمیں کرنی ہے، اور اپنے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا رہے. یہ جو خاص طور پہ اب جو ٹائم چل رہا ہے، جو اب یہ میں ایسٹرالوجی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اگست ستمبر یہ 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں دنیا کے لیے گلوبلی. اس کے اندر انڈیا، چائنا، پاکستان، انڈیا یہ چیزیں اپنی جگہ بدستور موجود رہیں گی. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو آگے چل کے بڑا پیش خیمہ بن جائے تصادم کا، پھر وقتی طور پہ ٹلیں گی چیزیں، پھر وہ اگلا ٹائم فریم آ رہا ہے. تو اس پہ اگلے پروگراموں میں آپ کو بڑے ڈیٹیل میں خلاصے کے ساتھ بتاؤں گا ملکوں کے حساب سے کہ کہاں پہ کیا چیز پیدا ہو سکتی ہے. اور جو غزوہ ہند کا الٹیمیٹ چیزیں سب اسی طرف جا رہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم ہوا نہیں کرتے. خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے کیونکہ مختصر وقت ہوتا ہے. ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. اس پہ فراڈی اور دھوکے باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر آپ بالکل اپروچ نہ کریں. ٹکر بھی چل رہا ہے آپ کی اسکرین پہ. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30، اور اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں صبح 10 سے 10:30. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، یعنی ہوٹل پال کانٹیننٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. دوپہر کے 3 بجے سے رات شام کے 7 ساڑھے 7 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو غیر ملکی اوورسیز لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ اپروچ کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ، باٹم پہ، اسکائپ پہ، واٹس ایپ پہ، IMO پہ دکھا دیجئے. میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینانی کیفیت آ جائے. تو خواتین آج نہ کیجیے گا، آج آفس بند ہوتا ہے سنڈے کو، باقی منڈے سے پھر وہی ریگولر شروع ہو جائے گا. تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستان کے ہر مخلص انسان پر، پاکستانی فوج پر، خصوصاً پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر، پاکستانی عدلیہ پر اور پاکستان کے ہمدردوں پر اپنی رحمت اور اپنی طرف سے عطا کردہ قوت میں اضافہ کر، اور جو اس کا ملک کا برا چاہتے ہیں یا اس ملک کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نسل و سمیت مٹا دے انشاءاللہ العزیز میرے پنجتن پاک کے صدقے، آمین. تو خواتین و حضرات، ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی جگہ، اسی چینل، اسی پروگرام میں. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ، فی امان اللہ.